حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے عرض کیا، اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تو اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ مجھ کو تم صابروں میں سے پاؤ گے، اور میں خدا تعالیٰ کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں، اسی لیے آپ جلدی کیجیے، ہو سکتا ہے کہ تاخیر کے سبب شیطان لعین وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لعین پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لعین پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے جس کو اس وقت منا بازار کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اب تمہاری کیا صلاح و مشورہ ہے؟ وہ بولے، 1000 جان بھی میرا خدا کی راہ میں تصدیق ہیں، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا، بس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجیے اور امر الہی بجا لائیے۔ قول تعالیٰ ہے، ترجمہ: جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کے منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے اور حکم خداوندی میں ذرا بھی کوتاہی نہ ہو جائے، اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند قدوس کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ ثمر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا ہی خوب معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح و مواخنہ بالتماس کی، اے ابا جان، میری اس وقت صرف 3 گزارشیں ہیں اور میری وصیتیں سن لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں گا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش ختم نہ ہو اور یہ ہماری اور آپ کے درمیان کسکور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحب کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دے دینا تاکہ یہ نشان ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی، اور اس کے بعد اپنے کرتے سے آستین سے چھری اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوط باندھے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ سے عرض کیا، اے میرے ابا جان، کیا چھری کے پشت سے ذبح کرتے ہو جو کہ کاٹتی بھی نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، اب کی مرتبہ چھری کی نوک گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو، شاید یہ کامیاب ہو، خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ کٹ نہ سکا، چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، غرض کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا، اور اسی وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ حضرت ابراہیم، خدا تمہیں کہتا ہے کاٹو اور مجھے کہتا ہے مت کاٹو، اور آپ کا ایک دفعہ فرماتا اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، اور یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چلتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آئی، تکبیر کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے، ترجمہ: اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہی ہے صریح آزمانا، اور ہم نے اسماعیل کو ایک بہت بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بحشت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ کر چھری ایسی زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بحشت سے لائے تھے اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اس کو ہلال کر دیا۔